مودی ایک مکار دشمن ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ کہنا ہے خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع کا۔ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی جس کی قیادت سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، ان کی قیادت میں پارلیمان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ امریکہ پہنچ چکا ہے اور امریکن لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہے۔ اس ملاقاتوں کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا، اور بڑی عید سے پہلے کون سی بڑی خبر آنے والی ہے یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مودی ایک مکار دشمن ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کو یقینی بنائے گا۔ پہلے بھی الحمدللہ ہم نے اپنا دفاع کے لیے جو ضروری اقدامات تھے وہ اٹھائے تھے اور اب بھی اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جو بھی بجٹ اس کے لیے رکھنا پڑا وہ رکھیں گے۔ تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے، آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک پارلیمانی وفد تشکیل دیا ہے جو کہ مودی کے جو جارحانہ اقدامات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پہلگام کے بے بنیاد واقعہ کو بنیاد بنا کر مودی نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو مودی کے مکروہ عزائم کو دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے وزیر اعظم نے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی، جس کا جو سربراہ جو ہے وہ بنایا سابق وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ وہ اپنی اس پارلیمانی کمیٹی کے ہمراہ امریکہ کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے امریکی جو حکام ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کو بتایا کہ کیسے مودی نے پاکستان پر بلا جواز جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، کیسے مودی نے رات کی تاریکی میں پاکستان کی مساجد کو، مدرسوں کو، نہتے شہریوں کو، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا، اور جب اس کا جواب پاکستان کی افواج نے 10 مئی کو دیا تو پھر مودی دم دما کر بھاگ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بر وقت کردار ادا کرتے ہوئے 2 ایٹمی طاقتوں کو ایٹمی وار تک پہنچنے سے بچایا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے اظہار تشکر بھی کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا امریکی حکام سے باتیں کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے کو بھارت جو ہے وہ معطل نہیں کر سکتا، لیکن بھارت جو ہے وہ اس معاہدے کو معطل کرنے کی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ اگر بھارت پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی پھر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ عید سے پہلے ایک بڑی خبر کیا ہے، اس سے پہلے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی عید آنے والی ہو یا بڑی عید آنے والی ہو تو پی ٹی آئی کے لوگ اسی طرح سے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان رہا ہونے والے ہیں، لیکن اب تک کی جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ بڑی عید بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اڈیالہ جیل میں ہی گزاریں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کل رات کو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے جا رہے تھے۔ جب ملیر جیل میں زلزلے کے جھٹکوں کی شدت زیادہ بڑھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ملیر جیل میں بند مختلف قیدیوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا، اور ان قیدیوں کا یہ کہنا تھا کہ خدا نخواستہ اس زلزلے کے جھٹکوں سے جیل کی چھت جو ہے وہ گرنے والی ہے۔ تو ان قیدیوں نے جیل کے عملہ کو یرغمال بناتے ہوئے جو ہے وہ جیل سے بھاگنے کی کوشش کی، جس میں جو بتایا گیا ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے ملیر کی کہ 200 کے قریب قیدی جو ہے وہ جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن میں سے متعدد قیدیوں کو بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، اور ایک قیدی جو ہے وہ بھاگ کر اپنے گھر پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی ماں اپنے اس قیدی بیٹے کو خود دوبارہ جو ہے وہ واپس جیل لے کر آئی اور جیل انتظامیہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بیٹا اس وقت ناحق
जेल में कैद है। इसके दोस्तों ने कुछ काम किया था, लेकिन उनके मोबाइल में इसकी तस्वीर थी, तो ये भी धर लिया गया। तो इसलिए मैं बतौर माँ आपसे इल्तिजा करती हूँ कि ये जो दूसरे कैदियों के साथ मेरा बेटा भी भागकर घर आ गया था, तो उसे इस पादाश में किसी भी किस्म की जो है ना वो सज़ा ना दी जाए, तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। तो अपने बेटे को वापस जेल में छोड़ने की जो उस खातून की, उस माँ की जो वीडियो है वो भी वायरल हुई। तो अगर इस तरह का वाक़या पेश है, जैसा कि एक माँ का कहना है कि उसके बेटे को नाहक जो है वो कैद में रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो आला इंसाफ के ऐवानों में बैठे हुए हमारे जो जज साहिबान हैं, उनको बाज़ कुछ सवाबदीदी इख्तियारात भी होते हैं, और ईद के मौक़ों पर कुछ कैदियों की सज़ाओं में कमी भी की जाती है। तो मेरी जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से और चीफ़ जस्टिस जनाब साहब से गुजारिश है कि वो ईद के मौका पर ऐसे कैदियों की सज़ाओं पर ज़रूर नज़रसानी करें कि जो किसी भी वजह से जो है वो नाहक कैद काट रहे हैं, तो उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी जाएं, ताकि ऐसे बच्चों की, ऐसे कैदियों की माओं को जो है वो अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त ना करनी पड़े। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।